بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گل میڈیکل، جو کہ یہاں آپ کو ہر طرح کی میڈیسن کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہو تو مہربانی کر کے ہمارا یوٹیوب چینل گل میڈیکل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی گئی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں میڈیسن اور ہیلتھ کے بارے میں۔ تو مہربانی کر کے دوستو، ہماری آج ہم ویڈیو آپ کو بتائیں گے لاسٹ یرقان کے تک بارے میں۔ ضرور دیکھیں۔ یرقان کی بیماری لگنے کے اسباب اور یرقان کے جو بیماری کی علامات ہیں اس کے بارے میں، اور اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں، اور جگر کے مریضوں کے لیے جو ہدایت مشورے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو، یرقان کی جو بیماری ہے وہ ایک خطرناک ہے۔ یہ خاص اس میں جو علامات ہوتے ہیں: سر کا درد ہونا، بھوک کی کمی، وزن میں کمی، آنکھوں میں پیلاہٹ، پیلے رنگ کا پیشاب آنا، جگر کے مقام پر درد ہونا، خون کی کمی، منہ کا ذائقہ خراب ہو جانا، بخار ہونا، سگریٹ پینے کو دل نہ کرنا، دست ہونا، پیٹ میں درد ہونا، یہ اس کی خاص جو علامات ہوتی ہیں۔ اور یہ پیشاب میں بائل سالٹ اور بائل جو چیز خارج ہوتے ہیں، اکثر یرقان ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بعض کا یرقان 2 مہینے یا اس سے بھی زیادہ مدت میں ٹھیک ہوتا ہے۔ پہلے بخار ہوتا ہے، پھر بخار کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ اس وائرس HCV سے جگر کی سوزش اور بعد میں جگر کا سکڑاؤ جگر کا کینسر پیدا کر سکتا ہے۔ چند مریضوں میں ایک ہی وقت میں دونوں یعنی B اور C وائرس جسم میں موجود ہوتے ہیں۔ B اور C سے پیدا ہونے والی جگر کی سوزش خطرناک راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ اس سے مزید جگر فیل ہونے کی حالت شدید جگر کی سوزش ہو سکتی ہے، بے ہوشی، منہ سے جریان خون، اور بعد میں جگر کا کینسر وغیرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ حمل کے دوران یرقان بچہ زچہ دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس سے بیماری کا جو مریض کے خون لے کر اس کے ذریعے ٹیسٹ LFT کرایا جاتا ہے، جس سے جگر کی کارکردگی سے متاثر ہونے سے رپورٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اور مریض کے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے۔ اور اس میں جو وائرس پھیلتا ہے، جو وائرس یرقان میں جو وائرس خاص کر جو وائرس ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کوئی استعمال چیز ایک استعمال شدہ سرنج کو آپ نے اپنے استعمال میں نہیں لانا، اور جو خاص کر قریبی جو آپ کے دکان حجام ہوتے ہیں اس میں اس طرح یا بیلٹ کی خراش لگنا یا پرانے بلیڈ کا استعمال کرنا، اور ہسپتال کے عملے کے ہاتھ میں جو سرنج یا ڈراپ کی سوئی لگنے سے اور کھانسی چھینکوں کے ذریعے یہ وائرس منتقل ہوتا ہے۔ خاص کر جو پرانی سرنجیں ہیں اس کا بار بار استعمال نہ کیا جائے۔ جو بلیڈ ہوتی ہے حمام میں، وہ بلیڈ کو بار بار استعمال نہ کیا جائے، اس قسم سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ اور جگر کے مریض کے لیے جو ہدایت ہیں وہ کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ جگر کے مریض میڈیسن کا استعمال بغیر طبی مشورے کے قطعاً استعمال نہ کریں۔
جگر کے مریض خوراک کے استعمال پر خصوصی احتیاط اور پرہیز کریں۔ پیراسیٹامول، اسپرین، درد شکن اور ذہنی سکون والی ادویات استعمال بالکل نہ کریں۔ جگر کے مریض کا کسی اور مرض کے علاج کے لیے بھی ادویات میں رد و بدل کرنا پڑتا ہے۔ جگر کے مریض شوگر کے علاج کے لیے کھانے والی گولیاں بند کر دیں۔ جگر کے مریض قبض سے بچنے کے لیے روزانہ دن میں 2 یا 3 بار پخانہ آنا چاہیے۔ جگر کے مریض کی خوراک میں نمک اور چکنائی کم استعمال کریں، مرچ مسالہ تیز نہ ہو۔ پھل جو ہیں آلو بخارا، گنا اور جوس و دیگر پھل لے سکتے ہیں، لیکن جوس کم مقدار میں پئیں۔ شہد کا استعمال، انڈے کی سفیدی کا استعمال اور نمک والی دیسی چیزیں مفید ہیں۔ جگر کا سکڑوں کے جو مریض میں پانی کم پئیں، ہلکی خوراک ہر 4 گھنٹے بعد کھانے کے بعد 1 گھنٹہ آرام بھی کریں۔ جگر کے مریض جسمانی تھکاوٹ سے بچیں، زیادہ محنت، زیادہ دیر والے کام سے پرہیز کریں۔ اور یہ تھے اس کے جو طریقہ کار ہیں، وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، نہیں تو بعد میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں بالکل۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو مہربانی کر کے ویڈیو کو لائک کر دو اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دو، اور ہمارے یوٹیوب چینل گل میڈیکل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک خدا حافظ۔